اللہ پاک نے اوحى اللہ تعالی الیہ، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مجھ پر وحی کی، وحی حدیث قدسی کی شکل میں، یا اخل مرسلین، اے انبیاء کے گروہ کے، اے انبیاء کے بھائی، سارے نبی بھائی بھائی ہیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں بھائی اے انبیاء کے بھائی، انذر قومک الا يدخلوا بیتا من بیوتی، فرمایا اپنی امت کو بتا دیجئے میرے گھروں میں سے کسی گھر میں نہ داخل ہوں وہ بندے جن میں 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہم نے مذاق سمجھے مسجد میں آ کے بھی باتیں، مسجد میں آ کے بھی کچھ چیزیں، آپ یہ حدیث غور سے سن لیں۔ فرمایا اللہ پاک فرما رہا ہے جس نے میری آپ کی نماز قبول کرنی ہے کہ 5 چیزیں جس میں ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے وہ میرے گھروں میں سے کسی گھر میں، نہ کعبہ میں، نہ مسجد نبوی میں، نہ کسی مسجد میں آئیں۔ کون؟ فرمایا الا بقلوب سلیمہ، اگر ان کے دل میں بغض ہے، اگر ان کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، فرمایا وہ میرے گھر میں نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر میں نہ آئے۔ وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ، اگر زبان جھوٹی اور فریبی ہے تو فرمایا میرے گھر میں نہ آئے۔ ہم یہ دنیا داری ہے، میں مسجد چلے اللہ اللہ کرن، وہ آگے سنیں آپ کیا ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ نے پیغام دیا کہ مخلوق کے ساتھ دشمنی لگائی ہوئی ہم نے اور اللہ کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا۔ اللہ پاک پھر بندہ پوچھے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ پاک فرمائے گا اگر تم پانی پلاتے میں سمجھتا تم نے مجھے پلایا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں اگر تم میرے بیمار پرسی کرتے تو میں سمجھا تم نے میری بیمار پرسی کی ہے۔ تو مخلوق کا بڑا تعلق ہے۔ وَأَلْسُنٍ صَادِقَةٍ، اگر زبان صحیح نہیں ہے تو فرمایا میرے گھر میں نہ آؤ۔ وَأَيْدٍ نَقِيَّةٍ، اگر ہاتھ تکلیف دینے سے نہیں روک رہے، کسی کو تکلیف دے رہے ہو، لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہو، فرمایا میرے گھر میں نہ آؤ۔ وَفُرُوجٍ طَاهِرَةٍ، اگر تمہاری شرمگاہیں محفوظ نہیں ہے تو فرمایا نہ آؤ۔ وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِندَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، فرمایا کہ اگر تمہارے پاس قبضہ کیا ہوا ہے تم نے کسی کی چیز، زمین کا، کسی کے سونے کا، کسی کے پیسوں کا، کسی کے مکان کا، کسی کی جائیداد کا، فرمایا مت آؤ میرے گھر میں۔ ہم کھا کھا کے بیٹھے گئے اور پھر جی حج پہ حج، عمرے پہ عمرے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ میرے لیے کعبہ شریف کھولا گیا۔ میں نے کہا اسے دیکھے کعبہ اگر تو آپ کے تقوی کی وجہ سے کھولا گیا ہے تو بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر آپ کے عہدے اور پیسے اور یعنی حکومت کی وجہ سے کھولا گیا ہے تو اس میں کوئی عزت نہیں۔ اس لیے کعبہ اگر دیکھنا ہے کھولے جانا۔ تو فرمایا میں نے کہا ایک ہستی آ رہی ہے، خلیفہ وقت بھی جا رہا ہے، ایک ہستی آ رہی ہے، لوگ ہٹتے گئے ارد گرد سے، پھر لوگ ہٹتے گئے، کوئی آگے ہلا گلا کوئی بچانے والا یا اٹھانے والا نہیں، خود ہی ہٹتے گئے اور کعبہ شریف میں آ کے جو انہوں نے بوسہ دیا۔ خلیفہ وقت نے بھی پوچھا یہ کون ہے، یہ جو ہر بندہ ہٹ گیا، میرے لیے نہیں ہٹا، مجھے تو وہ دربان چاہیے۔ فرمایا وہ ایک شاعر نے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کو کعبہ بھی پہچانتا ہے، محراب کعبہ بھی پہچانتی ہے، حجر اسود بھی پہچانتا ہے۔ اے کون؟ یہ امام علی زین العابدین ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے اگر جالی شریف کھولی گئی آپ کے لیے، اس وجہ سے اگر کعبہ کھولا گیا ہے تقوی کی وجہ سے، حضور محبت پھر بڑی ہے، اور اگر جو ہے پیسے کی وجہ سے کھولا گیا ہے، چاپلوسی کی وجہ سے، تو وہ تو کوئی نہیں۔ یزید نے بھی 2 سال حکمرانی کی ہے، مکہ اور مدینہ پر ظلم کیا ہے، اور بڑے بڑے اور بھی ظالم حکمران رہے ہیں، تو اس لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اچھا بہرحال اللہ پاک نے فرمایا وَلِأَحَدٍ مِّنْ عِبَادِي عِندَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ظُلَامًا، اگر کسی کے قبضہ میں کسی کی ناجائز چیز ہے وہ میرے گھر میں نہ آئے، میرے گھر میں نہ آئے۔ حتیٰ فرمایا فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِمًا بَيْنَ يَدَيَّ يُصَلِّي، فرمایا اگر وہ آئے گا اور نماز پڑھے گا، جتنا وقت وہ نماز پڑھتا رہے گا میں لعنت برستا اس پر برستی رہے گی، لعنت کرتا رہوں گا۔ اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہاتھ پیچھے ہی پیچھے ہے، پریشانی نہیں ختم ہوتی، یہ نہیں ختم ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ فرمایا حتیٰ یرد تلک الظلام منہ الی اہلہا فإن فعل، فرمایا کہ ہاں اگر یہ چیز واپس لوٹا دے تو فرمایا پھر اس کی قبول ہے۔ اکون سمعہ الذی یسمع واکون بصرہ الذی یبصر بہ، پھر میں اس کے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے،
جس سے اس کے ہاتھ باندھ جاؤں گا، جس سے وہ پکڑتا ہے، وہ یکون من اولیائی و اصفیائی، میں اپنے دوستوں میں اسے شامل کر لوں گا۔ تو یہ ہے